ایک صحابی تھے نعمان بن عبداللہ، کیونکہ عرب کے لوگ شروع سے شراب پیتے تھے، حرام نہیں تھی، بعد میں حرام ہوئی۔ ایک دن غلطی ہو گئی، شراب پی لی، پھر سے بھول گئے۔ اب کسی نے پرچہ نہیں کٹایا، مخبری نہیں کی، شکایت نہیں لگائی۔ جب نشہ اترا تو خود ہی خیال آیا یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، خود احساس بھی نہیں نہ ہوتا۔ دوڑے آئے نبی پاک کی بارگاہ میں اور آ کے ہاتھ باندھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیں۔ آقا اور روتے جا رہے۔ حضور نے صحابہ سے کہا دیکھو اس کے منہ سے شراب کی بدبو آتی ہے؟ کہا حضور آ رہی ہے۔ ماں زیادہ پیار کرتی ہے یا رسول پاک؟ باپ زیادہ پیار کرتا ہے کہ نبی پاک؟ حضور بھی رحمت للعالمین ہے امت کے لیے، لیکن جب ثابت ہو گیا نا کہ شراب پی ہے تو پھر میرے محبوب نے فرمایا اب اس کی اصلاح ضروری ہے، حکم دیا۔ اور جب بات کی تو جاہو جلال کے عالم میں کی، روب اور دبدبے، فرمایا لے جاؤ باہر، ستون سے باندھو، کوڑے مارو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اسے کوڑے لگ رہے تھے، کوڑے۔ تو میرے نبی پاک اندر بے چینی کے عالم میں ٹہل رہے تھے، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، کبھی ادھر آتے کبھی ادھر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے لیے یہ کر رہے تو شراب پی کے آیا ہے۔ تو میرے حبیب نے فرمایا تو نے غلطی کرنا دیکھا ہے، احساس کرنا نہیں دیکھا، خود چل کے آنا معافی مانگنا نہیں دیکھا؟ میرے نبی پاک نے فرمایا غلطی ہوئی ہے تو میں نے سزا بھی دی ہے اور مجھے امید ہے آئندہ غلطی کرے گا بھی نہیں، لیکن غلطی ہو گئی تو کیا ہوا، وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے۔ ان لوگوں کو معاشرے سے کاٹے نہ، ان کو جہاز کہہ کے نشئی کہہ کے کاٹے نہ۔ یہ کسی ماں کی آنکھوں کے تارے ہیں، یہ کسی بہن کے راج دلارے ہیں، کسی بیوی کے سر کا تاج ہے۔ کوئی بیٹی انتظار کر رہی ہے کہ میرا باپ شام کو گھر آئے گا۔ او بھائیو ان پر محنت کرو، ان کے علاج کراؤ، جدوجہد کرو ان کے لیے، انہیں توبہ کی طرف لاؤ۔ میرے شیخ پیرانے سلسلہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تقریر کر رہے تھے تو ایک شرابی پہ اثر ہو گیا، دوڑا ہوا آیا، کہنے لگا حضور ہر روز شراب پی ہے، 40 سال ہو گئے شراب پیتے، آپ کی باتیں دل کو لگ گئی ہیں، لیکن آج توبہ کروں گا تو اللہ معاف کر دے گا۔ تو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے تیرا کوئی انتظار کر رہا ہے؟ تو کہنے لگا حضور نشئیوں کا، شرابیوں کا کون انتظار کرتا ہے؟ کچھ زمانہ اماں انتظار کرتی تھی، اب سمجھ گئی وہ نہیں آئے گا۔ کون انتظار کرتا ہے؟ سمجھ گئی وہ نہیں آئے گا۔ کچھ عرصہ بیوی نے انتظار کیا، سمجھ گئی کسی نالی میں پڑا ہوگا نہیں آئے گا۔ بہن بھائی بال بچے انتظار کرنا چھوڑ گئے، اب میرا کوئی نہیں انتظار کر رہا۔ حضرت جنید بغدادی رو پڑے، فرمانے لگے نہیں، رب کی رحمت تیری توبہ کا ابھی بھی انتظار کر رہی ہے، خدا کا کرم تیری توبہ کا انتظار کر رہا ہے، آجا، دروازہ کھلا ہوا، لوٹ آیا۔ وہ شخص کہتا ہے جب بات سنی تو اللہ اکبر کہا، کپڑے پھٹ گئے، قدموں میں گرا، وضو کیا، غسل کیا، مسجد آیا، کہنے لگا یا اللہ تو واقعی راضی ہے، واقعی راضی ہے؟ تو فرماتے ہیں جب وہ رو رو کے یہ دعا کر رہا تھا تو مسجد کے ہر کونے سے آواز آنے لگی تو نے سچی توبہ کر لیا تو تیرا رب راضی ہو گیا ہے، ان کو پکڑ کے لاؤ۔ اور حضرت جنید نے یہ بات سیکھی کہاں سے؟ حضرت سیری سختی سے۔ حضرت سیری سختی آپ کے مرشد تھے تو گزر رہے تھے گلی میں، ایک درخت کے نیچے رش بڑا تھا، درخت تھا تو لوگ وہاں کٹھے تھے، رش تھا تو آپ نے کہا جنید پتہ تو کر یہاں کیا ہے؟ لوگوں نے کہا حضور ایک شرابی شراب کے نشے میں مست آل فول بول رہا ہے اور لوگ تماشا دیکھ رہے۔ حضرت گئے، چھڑی ہاتھ میں تھی، جوانوں سے کہا چلو نکلو بھاگو، سب لوگ چلے گئے۔ تو فرمایا جنید جا پیالے میں پانی لا۔ فرماتے میں پانی لایا تو حضرت نے اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ دھو ڈالا۔ اللہ کرے ان کا کوئی منہ دھونے والا ہی آ جائے، اللہ کرے کوئی آئے جو ان کا منہ دھو ڈالے، یہ تو بیچارے اب الجھ گئے گناہ میں، کوئی آئے ان کا بازو تھامے دھو کے نہ منہ۔ تو رب کریم کے ولی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے اے اللہ میں نے منہ اس لیے دھویا ہے کہ جتنے لوگ شراب کی بو سونگیں گے اس کے شرابی ہونے پہ گواہ بنیں گے۔ چلو اب منہ دھویا ہے، کوئی بو تو نہیں نہ سونگے گا، اور لوگ تو گواہ نہ بنیں گے کہ شرابی ہے۔ اور پھر رو کے کہنے لگے اے اللہ جو میری طاقت تھی وہ میں نے کر دیا، اب جو تیرے قبضے میں ہے تو بھی رحمت فرما،
میری طاقت میں منہ دھونا تھا، میں نے دھو ڈالا ہے، تو دل دھو دیا کرتا ہے، مہربانی کر اس کے دل کو بھی صفائی عطا فرما دے۔ یہ کہہ کے چلے گئے۔ فرماتے ہیں حضرت جنید میں تہجد کا وضو کرا کے جناب سری سختی کو مسجد میں لے کے پہنچا تو وہ شرابی مجھ سے پہلے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور آوازیں آ رہی تھی، سری تو نے منہ دھویا تھا تو ہم نے دل بھی دھو ڈالا ہے، دھو ڈال۔ ان کے بازو تھامو۔ اگر حکومتیں تغافل برستی ہیں، غفلت کرتی ہیں، تو امت کو، باقی لوگوں کو تو جاگنا چاہیے، پر محنت کرو، انہیں بچاؤ، ورنہ ان کی دنیا تو خراب ہو ہی گئی، آخرت بھی بگڑ جائے گی، آخرت بھی۔